حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رائے خدا میں مسلمان کو جو بھی زخم لگے گا نا قیامت کے دن ویسا ہی ہوگا جیسا لگنے کے وقت تھا. یعنی اللہ کی راہ میں اگر اس کو کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی زخم لگا ہے، وہ ایسا ہی ہوگا قیامت والے دن جیسا اس دن لگنے والے دن ہوگا. اور جیسے شہید ہو جاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، کوئی جہاد جاتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں اور تو ان کے خون جسم سے خون نکلتا ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کیا کہتی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جائیں، اب وہ شہید ہو جائیں نا، اب ظاہری طور پر ان کے جسم سے خون نکلتا ہے. خون کیا ایک شکل ہوتی ہے، خون ہے، لیکن کیا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس خون میں مشک کی خوشبو ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ مشک کی خوشبو ہوتی ہے، کیونکہ اس کو جو خون نکلا ہے وہ ایسے ہی نہیں نکلا، بلکہ کیا ہے، اللہ کی راہ میں سفر کرنے کی وجہ سے نکلا ہے. اب یہ خون عام خون کی طرح نہیں رہا، میرے اور آپ کے خون کی طرح نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ میرا اور آپ کا خون تو عام روٹین کے اعتبار سے اگر ہم اپنے کام کاج کے لیے نکلے گیا تو نکلا، لیکن وہ جو شخص اللہ کی راہ میں سفر کر کے گیا ہے، وہاں پر اس کو تکلیف آئی ہے، شہید ہوا ہے یا کوئی بھی مصیبت آئی ہے، وہ کیا ہے، اللہ کے راہ کا مسافر ہے. اب اس کا خون عام خون کی طرح نہیں ہوا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو شہید ہو جائے نا جہاد، صحابہ کے دور میں اگر کوئی ایسا شہید ہو جائے تو اس کو کیا کیا کرتے تھے؟ غسل نہیں دیا کرتے تھے. جو اللہ کی راہ میں یعنی لڑے تاکہ دین کا کلمہ بلند ہو اور دین اسلام کی سرکوبی ہو، اسلام کا کلمہ بڑھے، تو کیا وہ لڑا شہید ہو گیا، اب اس کو غسل دینا جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو خون نکلا ہے نا، یہ خون بھی برکت والا ہے، اور اب اس کے جو خون سے یعنی پورے کپڑے لت پت ہو گئے نا، اب اس کو وہ کفن دینا بھی دوسرا جائز نہیں. کیوں؟ اسی کفن میں یعنی بغیر غسل دیے اور بغیر کفن جو ہمارے یہاں سفید لباس پہنایا جاتا ہے، اس کے علاوہ انہی کپڑوں میں ایسی حالت میں اس کو دفن کر دیا جائے گا. کیوں؟ قیامت والے دن یہ اس شخص کی نشانی ہوگی کہ یہ اللہ کی راہ میں شہید کیا ہوا. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیا ہوا. یہ ہر کسی کو نہیں فضیلت ملتی، یہ اسی کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسافر بنتے ہیں. آج ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا بھائی، مولویوں کو یا کوئی جیسے آج تو سفر تو وہی کرتے ہیں، جہاد کا تو آج کل زمانہ نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں بھائی مولویوں کو اور کوئی کام کاج ہے ہی نہیں، کبھی دیکھو مہینے کے لیے جا رہے، کبھی دیکھو سال کے لیے جا رہے، تبلیغ پر وہاں جا رہے، وہاں جا رہے، وہاں جا رہے. وہ اس حدیث مبارکہ کی بنا پر جا رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی اس فرمان کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی راہ مسافر، اللہ کی راہ کا مسافر ہو اور اس کو تکلیف بھی ہو نا، قیامت والے دن اس کو دگنا اجر ملے گا. اور اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، جیسے آج ہم پڑھتے ہیں نا بھائی روزے والا اگر روزے کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، شہید ہو گیا، تو ہم کیا کہتے ہیں بھائی قیامت تک اس کو روزے کا ثواب ملتا رہے گا. آپ یہی کہتے ہیں نا بھائی روزے والا جو بندہ ہے اگر روزے کی حالت میں مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو کیا اس کو قیامت تک روزے کا ثواب ملتا رہے گا. اسی طریقے سے نمازی حضرات جس کا سر سجدے میں تھا اور سجدے کی حالت میں روح پرواز ہو گئی، تو اس کو کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ قیامت تک اس کو کیا سجدے کا ثواب ملتا رہے گا. یہ ہم کہتے ہیں. اسی طریقے سے جو اللہ کی راہ میں سفر کر کے گیا نا، اگر وہاں پر اس کو تکلیف آئی تو ثواب ملے گا، اور اگر اس دنیا سے چلا گیا تو کیا ہے، وہ قیامت تک اس کو اللہ کی راہ کا مسافر جو ہے نا، جو حدیث مبارکہ آئی ہے مسافر کے لیے جو اللہ کی راہ میں، ان کا مصداق بنتا رہے گا. تو میرے لیے اور آپ کے لیے یہی ہے کہ ہم کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی علیہ السلام کی شریعت کو، صحابہ حضور علیہ السلام کی شریعت کو سیکھنے کے لیے میلوں میل سفر کیا کرتے تھے. آپ نے حدیث مبارکہ سن لیا، قرآن کی تفسیر ہوئی اس میں بھی سن لیا. لیکن آج ہمارے یہاں بدقسمت ایسی ہے، جیسے آج مجھ سمیت بہت سارے سے لوگ ہیں، مجھ سمیت دنیا کمانے کے اعتبار سے ہم بہت سارے آگے ہوتے ہیں. بھائی یہاں سے دنیا آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یعنی صبح اٹھتے ہی ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی آج مجھے اتنا کمانا ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے. سارا اس میں اکثر اوقات ہمارے اس روٹین میں شامل جو ہے نا دنیا کے کام ہوتے ہیں. بھئی یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے.
غلط نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن کیا دنیا کے کام کو ہم ہدف بنا کر کرتے ہیں کہ یہ کام مجھے کرنا ہے۔ اسی طریقے سے میرے سمیت ایسا کون سا بندہ ہے جو کہتا ہے کہ بھئی آج صبح اٹھ کر مجھے شریعت کا، دین کا یہ کام کرنا ہے، یا یہ باتیں مجھے نہیں آتی تو مجھے ان باتوں پر عمل پیرا ہونا ہے۔ آپ دنیا کے اندر اگر آپ اپنی پوری زندگی کا ایک معائنہ کریں گے نا، آپ دیکھیں گے آپ نے اپنی دنیاوی زندگی میں جو آپ کو ضرورت ہے نا وہ ساری چیزیں سیکھ لی۔ جیسے آج بائک ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کو آتی ہے، کیوں؟ دنیاوی ضرورت ہے۔ بڑوں نے کیا، چھوٹوں نے بوڑھوں نے بھی سیکھ لی۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو مشکل ترین ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے دنیاوی ضرورت کے اعتبار سے سب لوگوں نے سیکھ لیا۔ اب یہ دنیاوی ضرورت تو ہماری پوری ہو گئی، شریعت بھی اس طرح کچھ نہ کچھ تقاضا کرتی ہے۔ بھائی آپ کو اگر روزہ، نماز، حج، زکات یا اس کے علاوہ شریعت کی ایسی باتیں جو نہیں آتی نا، آپ کو سیکھنا لازم ہے۔ لیکن ہم اس بارے میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ بھائی اللہ قبول کرے گا۔ اپنے بارے میں بھائی مجھے جسم ہی چھپانا لازمی ہے نا، تو میں ایسا جو میں پہنا ہوا ہے کپڑا، سادہ سا کپڑا لے کر بھی میں اپنا جسم تو چھپا سکتا ہوں، شریعت کا حکم پورا ہو گیا، بھائی جسم چھپا لیا میں نے۔ لیکن ہم اپنے لیے جائیں گے نا، آج جیسے رمضان آئے گا یا بہت کوئی کسی کی شادی آئے گی تو ہم کیا کریں گے؟ برانڈ سے برانڈ کپڑے خریدیں گے، برانڈ سے برانڈ جوتے خریدیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اپنی بات آ گئی نا۔ اب ظاہری طور پر ہم وہاں کہتے ہیں بھائی اللہ قبول کرے گا جیسی بھی نماز۔ اگر کوئی نماز یا شریعت کی کوئی سستی والا کام، نماز کو لے لیں، اگر کوئی سستی سے کام کرتا ہے، اس کو سیکھتا نہیں ہے، تو حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیتا ہے کہ مجھے تمہاری اس نماز کی حاجت نہیں ہے۔ ہم جو جمعۃ مبارک میں عام میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں بھائی شریعت کا کام سیکھ کر کرو گے تو آپ کو اس پہلے 1 اجر مل رہا ہے، اگر سیکھ کر کام کیا تو 2 اجر ملے گا۔ آپ دنیا کی مثال لے لیں، اگر کوئی جیسے بریانی کی مثال لے لیں، بھائی ایک کاریگر ایسا ہے جو ابھی بنانا سیکھا ہے، اس کو سیٹ کیا کہتا ہے؟ تمہیں مہینہ صرف 15,000 دوں گا۔ کیوں؟ تمہیں ابھی تک پورا تجربہ نہیں آیا۔ اگر کوئی بالکل پرفیکٹ بنانے والا ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں لے لیں، اس کو سیٹ کیا کہتا ہے؟ تمہیں 30,000 دوں گا۔ کام دونوں کا ایک ہی ہے، اس کا بھی کام بریانی بنانا، اس کا بھی کام بریانی بنانا، لیکن تنخواہ میں دونوں کی تفاوت ہے، اتنا سارا فاصلہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ابھی نیا ہے، اس کو اتنا نہیں آتا، اور یہ پرفیکٹ سیکھ گیا۔ مطلب کیا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے یہ فائدے میں۔ اسی طریقے سے شریعت کا کوئی کام اگر آپ سیکھ کر کریں گے، ویسے آپ کو 1 اجر مل رہا ہے، اس اعتبار سے 2 اجر ملیں گے۔